السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 9 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے 3 چیپٹر مکمل ہے اور چوتھا چیپٹر خواتین کو با اختیار بنانا، اس کا پہلا حصہ یعنی کہ صرف انتخابی سوالات بھی ہم نے مکمل کر رکھے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ یعنی بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق مختصر سوالات و جوابات ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آخری لیکچر یعنی سوال نمبر 31 تا سوال نمبر 40 حل کریں گے۔ پیارے بچوں، سوالات شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے انتہائی اہم سوالات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 31۔ پاکستان کی سب سے کم عمر کمپیوٹر سرٹیفائیڈ کون ہے؟ یعنی پاکستان میں سب سے کم عمر بچی جس نے پاکستان میں سب سے کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے اعلیٰ قابلیت کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھا ہے۔ یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور اس بچی کا تعلق ضلع فیصل آباد سے تھا۔ اس کا نام عرفہ کریم تھا۔ پاکستان کی سب سے کم عمر کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی بچی جس کا تعلق ضلع فیصل آباد سے تھا، عرفہ کریم اس کا نام ہے، جس کی عمر صرف 9 سال تھی، اور 9 سال کی عمر میں اس نے کمپیوٹر کی مہارت کا اعلیٰ ترین سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ میرے بچوں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور ان کے نام سے عرفہ کریم ٹاور لاہور میں اتفاق ہاسپٹل کے قریب بنایا گیا ہے، جو ان کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو کہ پاکستان قومی اسمبلی کی سپیکر رہ چکی ہے۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے، جو پاکستان قومی اسمبلی کی پہلی خاتون سپیکر بھی بنی 2008 سے لے کر 2013 تک، یعنی پاکستان قومی اسمبلی کی خاتون سپیکر وہ پہلی تھی جو 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپل پارٹی کے ٹنڈور میں رہی، اور ان کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، سائبر کرائمز سے کیا مراد ہے؟ سائبر کرائمز میرے بچوں خواتین کو موبائل یعنی SMS، واٹس ایپ، فیس بک، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہراساں کرنے کو سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ فیس بک پہ پوسٹ لگا کر، واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ کر کے، یا SMS کے ذریعے چیٹنگ کر کے کسی کو ہراساں کرنا، خوف زدہ کرنا، ڈرانا دھمکانا، یہ سائبر کرائمز میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 34 ہے، صوبائی حکومت نے کس سطح پر انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے ہیں؟ یعنی خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے، تشدد سے بچانے کے لیے جو مراکز قائم کیے گئے ہیں وہ کس سطح پر ہیں؟ صوبائی حکومت نے صوبہ بھر میں خواتین کے تحفظ کے لیے ضلعی سطح پر انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے ہیں، جو صبح سے شام تک کھلے رہتے ہیں۔ ہر ضلع لیول پر یعنی ہر ضلع میں انسداد تشدد مرکز قائم کیا گیا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک کھلا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کا عملہ کتنے مردوں اور کتنی عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، انسداد تشدد مراکز برائے خواتین کا مکمل عملہ یعنی سارے کا سارا عملہ جو ہوتا ہے وہ خواتین پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ خواتین یعنی جو عملہ میں ہے، جو ورکرز ہیں، ان کو خواتین کے تحفظ کے لیے کسی بھی جگہ یعنی کسی بھی گھر میں، کسی بھی آفس میں داخل ہونے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پیارے بچوں، ہر پاکستانی شہری پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تشدد کے شکار افراد کی امداد کرے، یعنی ہر پاکستانی شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشدد کے شکار افراد کی امداد کریں، اور ہر ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا کر ہی اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔
اور انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن و محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر شہری جب تک اس کام میں اپنے آپ کو آگے نہیں لاتا، تشدد کے شکار افراد کی امداد نہیں کرتا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، تب تک ملک امن اور محبت کا گہوارہ نہیں بن سکتا، تب تک ناانصافی ختم ہو کر ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ سوال نمبر 37 ہے، معاشرہ مظالم کا سبب کیسے بنتا ہے؟ یعنی معاشرے کے اندر ظلم کیسے شروع ہو جاتا ہے، ظلم کیسے نشو و نما پاتا ہے؟ جب معاشرے میں عدم مساوات ہو، یعنی برابری نہ ہو، بڑا اپنے آپ کو بڑا پن ثابت کرنے کے لیے ظلم کرنے شروع کر دے، چھوٹا جو ہے اس کو دبایا جانا شروع کر دیا جائے، معاشرہ ظلم کا شکار ہو، یعنی معاشرے کے اندر یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہو کہ بڑے کو سلوٹ اور چھوٹے کو پاؤں کی ٹھوکر، کمزور کو اپنا جائز حق اور مقام نہ ملے، یعنی جو کمزور ہے، ناتواں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اسے اس کا جائز حق اور مقام بھی نہ ملے، اور شہریوں کی جرائم، ظلم اور اس ناانصافی کے خلاف خاموشی بے شمار مظالم کا سبب بنتی ہے۔ مظالم تب شروع ہوتے ہیں جب شہریوں کو جو کمزور ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، ان کا جائز حق بھی انہیں نہیں ملتا، اور جو بڑے ہیں وہ اپنا بڑا پن ثابت کرنے کے لیے چھوٹوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، ناانصافی شروع ہو جاتی، عدم مساوات شروع ہو جائے تو تب معاشرہ مظالم کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، اقوام متحدہ کے کس منشور میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی گئی ہے؟ پیارے بچوں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفاقی منشور 1948 میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ 1948 میں جو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے متعلق منشور بنایا گیا ہے، اس میں مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی گئی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر مردوں اور عورتوں کے حقوق اور فرائض جو ہیں وہ واضح کر دیے ہیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 39 ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کی بات کب کی گئی ہے؟ 1979 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کی تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو منظور کیا گیا۔ 1979 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے خلاف امتیازی سلوک، یعنی ان سے ناروا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ اور رویہ نہ رکھنا، اس کے خلاف یعنی تمام اقسام کے خاتمے کے کنونشن کو منظور کیا گیا۔ سوال نمبر 40 ہے، عورت پر تشدد کب ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، عورت پر تشدد کب ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے، کیونکہ عورتوں کو بااختیار بنانا، اس لیسن میں عورتوں کے متعلق خاص طور پر تشدد کے متعلق بڑے سوالات ہیں کہ عالمی ادارہ صحت تشدد کے بارے میں کیا کہتا ہے، اقوام متحدہ کے مطابق تشدد کیا ہے، عورت پر تشدد کون کرتا ہے، اور عورت پر کس طرح تشدد کیا جاتا ہے۔ بڑے سوالات اس چیپٹر میں تشدد کے متعلق ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ عورت پر تشدد ہوتا کیوں ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کی دلیل ہے کہ عورت پر تشدد کا انحصار اس کے ملبوسات ہے، یعنی جس طرح کے وہ کپڑے پہنتی ہے اسی طرح کا اس سے سلوک ہوتا ہے، اس سے رویہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ازدواجی حیثیت اس کے اوپر تشدد کا سبب ہے، یعنی اس کے گھر کے اندر جو اس کا طرز زندگی ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، رویہ ہے، وہ اس کے اوپر تشدد کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا طرز حیات ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، رہنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تشدد کا سبب ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس عورت کی سوچ اس کے اوپر تشدد کا سبب ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے،
यूं सारे का सारा वबाल तशद्दुद करने वाले की बजाय औरत पर जाता है। यानी जितने भी लोग उसके ऊपर तशद्दुद करने वाले हैं, अगर यहां औरत को इसका सबब करार दिया जाए तो औरत जाहिर है मुजरिमा है, मगर हर हालत में अगर औरत को ही मुजरिमा करार देंगे तो तशद्दुद करने वाले तो साफ बच जाएंगे और सारे का सारा वबाल औरत पर पड़ेगा। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं नहीं, हर हाल में कसूरवार सिर्फ मुजरिम ही होता है, यानी तशद्दुद करने वाला ही मुजरिम है। कोई भी सूरत हो, मलबूसात हो, दवाजी हसीयत हो, तर्ज हयात हो, औरत की सोच हो, कुछ भी हो, हर हालत में कसूरवार मुजरिम है जो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है। हालांकि देखने में बात वाज़ेह हो रही है कि जब तक एक्शन नहीं होता रिएक्शन नहीं होता उसके ऊपर। रिएक्शन तब भी होता है जब एक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई वजह है तो उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वजह के बगैर तशद्दुद नहीं होता। बहरहाल तशद्दुद तब तक होता है जब तक सुलह का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल आता। अगर सुलह का कोई रास्ता निकल आए तो तशद्दुद नहीं होता। बहरहाल झगड़े के हल के लिए सुलह सफाई का रास्ता निकालना चाहिए ताकि किसी भी सूरत में औरत पर तशद्दुद ना हो, क्योंकि ये सिनफे नाजुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों के मामले में डरने का हुक्म फरमाया है कि अल्लाह ताला से औरतों के मामले में डरो, औरतें तुम्हारी निगरानी में जिम्मेदारी में दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों, औरत हर हालत में मोहतरम है, बावकार इज्जत की जिंदगी गुजारने के काबिल है, लायक है, और इसे इस्लाम ने आकर बहुत मर्तबा मुकाम दिया है। बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो या माँ की शक्ल में हो, इस्लाम ने इसको हर हालत में इज्जत से सरफराज फरमाया है। प्यारे बच्चों, ये थे आज के 10 इंतहाई अहम सवालात। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब बआसानी आज के सवालात भी समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज 9th मुतालिया पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से उसके पहले दोनों हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर जो हैं वो मुतालिया पाकिस्तान 10th के शुरू करेंगे, उसका चौथा चैप्टर रहता है। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस्लामियत शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे इन तमाम लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटे के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो मुतालिया पाकिस्तान लाजमी का हो या इस्लामियत लाजमी का। और अगर आप महसूस होना चाहते हैं तो महसूस होने के लिए मेरा दूसरा चैनल अहमद साकी प्रोडक्शन सब्सक्राइब कर लें, उसके घंटे के बटन को भी दबा लें ताकि उसमें भी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे।